یہ نہیں ہے کہ 14D کے تحت آپ جو ارسا ایکٹ ہے اس کا 14D اگر آپ پڑھیں تو آپ ری ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اپنے صوبے کے اندر جو پانی لے رہے ہیں. تو آلریڈی جو نہریں جن پہ کام ہو رہا ہے وہ تو صوبوں کا ایشو ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں تو پنجاب کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں کہ اگر 43% کمی ہے اس کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ آئندہ 43% فصل کم کاشت ہوگی. 43% کا مطلب پتہ آپ کو کیا ہے؟ اس وقت اگر آپ کا علاقے میں کنو پیدا ہو رہا ہے تو کنو وہ پھول سے پھل کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے پانی کی. اگر پانی نہیں ملے گا تو وہ اس کو باغات کو پھل نہیں لگے گا. تو اگر آپ کی جو میجر ایکسپورٹ ہے وہ رائس ہے, اگر 43% پانی کی کمی ہوتی ہے تو آپ کا 43% رائس کم ہوگا. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر چونکہ سسٹم کے اندر 20 MAF پانی کی کمی ہوگی. اب اس کو بیٹھ کر پہلے دیکھیں تو صحیح کہ اگر 20 MAF یعنی 2 کروڑ ایکڑ فیٹ پانی کم ہو گیا ہے تو اس نے کہاں کہاں پہ ڈیمیج کرنا ہے. اگر آپ نہیں بیٹھتے, اگر آپ جدید طریقہ جو زراعت ہے وہ نہیں لے کر آتے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پچھلے سال چاول کی جو فصل تھی اس کا بیج جو تھا وہ خراب دیا گیا. جہاں پہ 110 من نکلتا تھا وہاں پہ 10 من نکلا ہے. کیا ایک مقدمہ درج ہوا ہے کہیں پہ؟ کیا آپ نے بیج پہ کوئی کام کیا ہے؟ کیا آپ نے پیسٹی سائڈ جالی دی جا رہی ہیں اس پہ کام کیا ہے؟ کھاد پہ کام کیا ہے؟ انڈیا کی 70 من فی ایکڑ پیداوار ہے گندم کی. اگر آپ اس پہ توجہ دیں تو آپ ایک سال کے اندر ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں فصلات کے ذریعے, زراعت کے ذریعے. یہ جو تماشے ادھر ادھر کے ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ کبھی نہیں ہوتا. چین نے سب سے پہلے زراعت کے ذریعے ٹرن اراؤنڈ کیا, پھر وہ انڈسٹری کی طرف آیا. جی نقوی صاحب. چند صاحب یہ بتائیں کہ اگر بفرض محال حکومت آپ کی بات نہیں مانتی تو پیپل پارٹی کا حتمی لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, حتمی لائے عمل تو پارٹی جب بیٹھے گی. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلے. پاکستان دیکھیں کرائسس میں کتنا ہے. ہماری اولین ترجیح ہے پاکستان کو کرائسس سے, اس ریاست کو کرائسس سے نکالنا. ہم مزید کرائسس پیدا نہیں کرنا چاہتے, نہ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم حتی الوسع کوشش کریں گے کہ اس نظام کو, لولے لنگڑے نظام کو چلایا جائے, بہتری کی طرف لے جایا جائے. اور میرے خیال میں بجٹ سے پہلے جو معاملات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے, بالکل کلیئر ہو جائیں, اور جو ابہام ہے پبلک کے اندر یا آپ لوگوں کے ذہن میں وہ ابہام دور ہو جائے گا. جی دادا صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کی اس میں کرپشن تک کے الزامات بھی آپ نے پنجاب گورنمنٹ پہ اٹھائے. تو دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی, تو آپ جو نہیں سمجھتے کہ آپ ان کے دھاتی ہیں, تو یہ جو کرپشن کے الزامات اس میں بھی تو آپ کا حصہ بڑھ جائے گا پھر. اور دوسرا چودھری منصور صاحب سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پنجاب یا سندھ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اگر آپ کو 43% کمی پنجاب کی سندھ کی نظر آ رہی ہے تو اس پہ میرا تو کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے یہ لیٹر آپ کے سامنے رکھا ہے, یہ سندھ کا نہیں ہے. یہ 43% کمی پنجاب کو ارسا نے لکھا ہے. اور اگر یہ پنجاب کا پانی 43% کم ہے, 43% کے اثرات ہوں گے مستقبل میں, تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے کسان کو نقصان ہوگا, پنجاب میں چاول کم ہوگا جو بڑی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باغات کو کمی ہو جائے گی پنجاب کے اندر پانی کی, تو اگر آپ کو یہ سندھ کا مقدمہ نظر آتا ہے تو پھر میں معذرت ہی چاہتا ہوں. دوسری ایک اور دیکھیے, اگر یہ جب سے ایشو چل رہا ہے, اگر کل انٹر پروونشل جو منسٹر ہوتے ہیں IPC کے, وہ اگر کل رابطہ کر رہے ہیں تو یہ پہلے بھی کیا جا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گتھی جو جس نے الجھائی ہے وہ بڑے فہم کے ساتھ الجھائی ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر بھی نقصان پہنچانا ہے. وہاں پہ اس سے کون طاقتور ہو رہا ہے؟ وہاں پہ وہ نیشنلسٹ طاقتور ہو رہے ہیں. پاکستان میں کیا حالت ہے کشمیر کے اندر, کیا حالت ہے GB کے اندر, کیا حالت ہے KPK کے اندر, کیا حالت ہے بلوچستان کے اندر. ایک سندھ کوائٹ اور کام تھا, وہاں پہ بھی آپ نے یہ کر دیا. اور ان کا خیال ہے کہ یہ ڈبل ایج ویپن ہے, اس کے ذریعے ہم پیپلز پارٹی کو سندھ میں بھی نقصان پہنچائیں گے, پنجاب میں بھی پہنچائیں گے. آپ نے پہنچا لیا جتنا نقصان پہنچانا تھا. اگر آپ سنجیدہ تھے تو جب یہ ایشو شروع ہوا تھا تو اسی وقت بلاتے, اسی وقت فون کرتے, کہتے آؤ بیٹھو, آؤ ہم تیار ہیں آپ سے میٹنگ کرنے کے لیے بھی, اور CCI کی میٹنگ. جی ایک فیمیل. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نظام چلتا رہے, لیکن ہم آپ کے ساتھ آپ دیکھیں
بلاول صاحب کا کردار ہے، تو یہ کیسا ساتھ ہے؟ ساتھ چل بھی نہیں سکتے، ساتھ چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور ریلیشن پہ بھی ہو رہے ہیں، تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ عوامی مسائل جو ہیں اس میں صرف پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے. جی آپ کیا اس لیے یہ لے لیں کینالز کے مسئلے میں صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ جے یو آئی اور دیگر جماعتیں بھی کر رہی ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی قیادت اس سوال سے بھی تو آل پارٹیز کانفرنس بلا کے ایک ایسا لائحہ بنائے کہ حکومت پر دباؤ مزید پڑے تاکہ وہ آپ کا یا تمام جماعتوں کا مطالبہ آ رہا ہے تو وہ اپنے اس منصوبے سے پیچھے ہٹے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہے آل پارٹی، ہم اس سے پہلے بھی پیپل پارٹی نے اتحادی حکومتیں کی ہیں. ہم تو اتحادیوں کو تانے نہیں دینے کے عادی، اتحادیوں کو پولیٹیکل ڈیمیج کرنے کے عادی نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک آگے چلے، اور پھر بھی ہم اپنے اتحادیوں کو، پیپل پارٹی نے اس سے پہلے جو 2008 سے 13 میں ایک کامیاب حکومت کر کے کرائسس کے باوجود دکھائی ہے، آئندہ بھی ہم وہی کریں گے. ہم ساری پارٹیوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، دہشت گردی کے اوپر بھی، کسان کے ایشو پہ بھی، پانی کے ایشو پہ بھی. اور یہ ہم جو مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ کوئی صرف سندھ کا یا پنجاب کا نہیں مقدمہ. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم آپ نہ دوبارہ کریں کہ نہریں سندھ کی ہیں یا پنجاب کی ہیں. میں پنجاب سے میں ذمہ دار کاشتکار ہوں، چوہے صاحب کاشتکار ہیں، آپ آ جائیں ہماری طرف. یقین جانیں پرانا انگریز کا دیا ہوا نہری نظام ہے. مجھے ایک راجبا، ایک مائنر، ایک نہر لوئر جہلم پہ ہم رہتے ہیں، دریائے جہلم کے کنارے، دریائے چناب کے درمیان. مجھے ایک نہر میں آپ پورا پانی دکھا دیں، ٹیل پہ پانی دکھا دیں. ہم چیلنج کرتے ہیں حکومتی پارٹی کو، ہم چیلنج کرتے ہیں آج ہم موقع پہ آ جائیں. وہ تھرمامیٹر لے کے آ کے ناپ لیتے ہیں، ہر نظام بنا ہوا ہے. جس مرضی جب نہر پہ ہمارا پانی، پنجاب کے کسان کا پانی آپ کس کو دے رہے ہیں؟ کہاں سے پانی؟ تو وہی نظام ہے نا جو آلریڈی ہے، اسی سے آپ نے پانی دینا ہے. تو آپ پلیز اگلے کاشتکار کو تباہ نہ کریں. اور روئی زمین جو پنجابی میں جانتے ہیں، ایک ہوتی ہے میرا زمین، ایک ہوتی ہے روئی. اریگیشن زمین روئی زمین کو زیادہ آباد کرتی ہے. ہمارے علاقوں میں بھی ہماری آدھی زمین میرا ہے، وہاں کوئی نہری نظام نہیں ہے کیونکہ وہاں ٹیوب ویل سے پانی ہم دے رہے ہیں یا کسی اور ذریعے سے دے رہے ہیں. بارانی علاقوں میں کون سا نہری نظام ہے؟ ہمارے نہروں کے ساتھ جو میرا زمین ہے، آپ میرا زمین کو چھوڑ کے چولستان کو آباد کرنے چلے ہیں، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ صوبوں کو لڑانا. یہ اس کی ہم بات کریں. اور حکومت ہم نظام کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. اگر حکومت عوام کے خلاف فیصلہ کرے گی، ہم یقیناً اس کو کنڈیم کریں گے، مذمت کریں گے. خواہ بجٹ ہو، خواہ کوئی پالیسی ہو، خواہ کاشتکار کی آواز ہو. بلاول صاحب نے جو سپیچ کی تھی، انہوں نے کسان دشمن پالیسیوں پہ تنقید کی ہے، کسی کی ذات پہ نہیں کی. اور ہم آئندہ بھی اخلاقیات کے دائرے میں خود بھی رہیں گے اور دوسروں کو بھی دیں گے کہ آپ ہمارے لیڈرز کو یا ہمارے باپ دادا کو آپ کچھ نہ کہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ تہذیب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. جی بالکل. ابھی آپ نے چودھری صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی کہ گندم کا کرائسس ہے، گندم کی قیمت فکس نہیں ہو رہی ہے. ایک ایشو باردانے کا بھی ہوتا ہے. باردانہ اگر گندم صحیح ہو جاتی ہے پچھلے کافی عرصے سے ایسی صورتحال ہم نے دیکھی ہے کہ گندم اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو باردانے کی شارٹیج ہو جاتی ہے. اس میں پاسکو کا کیا کردار ہے؟ اس حوالے سے پیپلز پارٹی باردانے پر کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اور کھاد کی قیمت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے؟ باردانہ تے تاں آئے گا جے گندم خریدن گے تھے وہ نہ آئے جھگڑا ہی مکا موقع ہے. جی آپ بھائی. آپ لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے فیاض کے ایشو پر رابطے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بالخصوص جو سندھ کے رہنما ہیں. دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ رابطہ کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ اور صدر صاحب کے ساتھ. تو کیا ابھی تک کوئی رابطہ ہوا ہے؟ بڑوں کا آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہے اس ایشو؟ دیکھیں جی، رابطہ رانا صاحب نے کیا ہے، لیکن رانا صاحب نے خود ہی کہا ہے کہ انہوں نے ٹریفک کھلوانے کے لیے جو سندھ میں نیشنلسٹ اور وکلاء نے جو روڈز بلاک کی ہوئی ہیں، کل ہمارے منسٹر نے، پروونشل منسٹر نے اس کا جواب دیا ہے. انہوں نے کوئی سیاسی طور پہ کینالز کے اوپر، میرا خیال ہے وہ پراپر رابطہ ان کو کرنا چاہیے یا زرداری صاحب کے ساتھ یا بلاول صاحب کے ساتھ یا چیف منسٹر کے ساتھ. تو جب وہ کریں گے، ابھی تک میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی سیریس رابطہ کیا ہو. جب کیا ہوگا تو پارٹی کے اندر جب ڈسکشن ہوگی تو ہم ضرور آپ کو اس کی ساری انفارمیشن دیں گے. جی جی جی. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کینالز کا مسئلہ ہے کہ یہ حکومت کا ہے یا کسی اور سے یہ ایشو ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کے بس کی بات ہے، اس کو حل کرے گا، اور سسٹم کی مجبوری میں پیپلز پارٹی مزید کتنا اپنا نقصان کرے گی؟ اگر وزیر اعظم پہ بس ہے تو اس کا جواب تو وزیر اعظم ہی دے سکتا ہے، میں تو نہیں دے سکتا. ان کے اختیارات کتنے ہیں؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں ہیلی کاپٹر پہ بھی ان کو دیکھتا ہوں، اسمبلی میں بھی وزیر اعظم وہ ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی وہ رہتے ہیں،
CCI की मीटिंग भी उन्होंने चेयर करनी है, आइन तो यही कहता है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।